حیات کا ایسا مقام ہو یا رب عطا حیات کا ایسا مقام ہو یا رب عطا حیات کا ایسا مقام ہو ایسا مقام ہو ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو درود و سلام ہو اور گزرے ہمارا دن کہیں بھی خدا مگر کہیں بھی خدا مگر گزرے ہمارا ہماری رات کہیں بھی خدا مگر گزرے ہمارا دن کہیں بھی خدا مگر ارے حشرت ہے زندگی کی مدینے میں شام ہو حشرت ہے زندگی کی مدینے میں شام ہو یا رب عطا حیات کا ایسا مقام ہو ہر دم میری زبان پہ درود و سلام ہو حضرات ہم اور آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے بہتر مخلوق بھی ہیں اشرف المخلوقات ہے حضرات ہم مسلمان ہیں لیکن ہم سے پہلے کے لوگ چند حضوریں کھا کر اور جو گزارا کیے اور جو قناعت حاصل کی صبر کیے آج وہ ہمارے اندر نہیں ہے حضرات آج سے تقریباً کئی سال پہلے جو محفل میلاد میں ایک چراغ اور موم بتی سے جو میلاد ہوتا تھا اس سے عوام کو جو فائدہ پہنچتا تھا اور لوگ عمل پیرا ہوتے تھے آج وہ چیزیں موجود نہیں ہے وہ خلوص نہیں ہے آپ کہو گے اس کی وجہ کیا ہے میں یہی کہوں گا ہمارے اور آپ کا یقین اور خلوص ختم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی کام میرا مکمل نہیں ہو پا رہا ہے وجہ یہ ہے حضرات آپ دیکھتے ہیں اس زمانے میں اس وقت میں اس دور میں کہ انسان کی بدتمیزیاں سب سے زیادہ بڑھنے لگی ہے جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں میرے سماج میں اس وقت جب ہوش ٹھکانے پر آتا ہے جب انسان سے خطا سرزد ہو جاتی ہے اور جب اس کی عزت پامال ہو جاتی ہے تب اسے سمجھ میں آتا ہے پہلے کا ایک زمانہ تھا حضرات گرامی جو پہلے کے ایسے دور تھے جو بڑی بڑی جنگوں نے ان نوجوانوں کی وجہ سے فتح ہوئی تھی نوجوان نے فتح کیا تھا لیکن آج اس زمانے میں بھی بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جس کی وجہ سے بڑوں کا سر نیچا ہو جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے آپ دیکھتے ہو جب انسان چھوٹا ہوتا ہے جب بیٹا اس کا چھوٹا ہوتا ہے باپ بڑی لاڈو پیار سے پرورش کرتا ہے پالتا ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے جب چھوٹا ہوگا تو جمعے کا دن کم سے کم اپنے بیٹے کے انگلی پکڑ کے مسجد کو لے جاتا ہے لیکن وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو باپ کو اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ بیٹے کو کہے کہ تم مسجد کو چلو اگر اسے کوئی ادب والی بات اسے ادب والی بات بتائی جائے وہ کہے گا میں خود تم سے زیادہ پڑھا ہوں ہم تم سے زیادہ ادب جانتے ہیں لیکن اس کی ادب اتنا ہی ہے باپ کھڑا ہوتا ہے اور بیٹے کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے یہ اس کی ادب ہے حضرات ابھی زمانے میں آپ اس محفل میں دیکھ لیں ہم سے بڑے بہت سارے لوگ ہیں جو نیچے ہیں اور جو ہم سے چھوٹے ہیں وہ کرسی پر ہے آپ اس ادب کا خیال کر سکتے ہیں حضرات جو اپنے ماں باپ اپنے سماج کا ادب نہیں کر سکتا ہے وہ ایک دوسرے کا کیا ادب ایک دوسرے کا کیا مدد کر سکتا ہے یہ آج نوجوانوں کے اندر یہ سلا مل گیا ہے یہ طریقہ ہمارے نوجوانوں کے اندر آ گیا ہے حضرات گرامی میں زیادہ کچھ کہوں تو ہمارے نوجوان کو تلخ گزرتی ہے سنو نوجوانوں ہمیں تمہاری زندگی پر حیف ضرور ہے ہمیں افسوس ضرور ہے لیکن یہ میرا دل بولتا ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا اور وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر آج ہمارے سامنے علماء کرام کی ٹیمیں موجود ہیں آج
ہمارے سامنے، قرآن شریف موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، اس کے بعد بھی لوگ عمل پیرا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے حضرات گرامی؟ میرے اندر خلوص نہیں ہے۔ انسان میں سنا کرتا تھا اور اپنے سے بڑوں سے ضعیف لوگوں سے سنتا ہو۔ مولانا ایک ٹائم تھا جب کعبے کی طرف یعنی کعبے کون میں جب ابر اٹھتا تھا تو کسان کو یہ امید جگ جاتی تھی کہ آج بارش ہوگی، آج بارش ہوگی۔ کسان اپنا کھیت میں چلا جاتا تھا اور یقینی طور پر بارش ہوتی تھی، لیکن آج راتوں دن ہم دعائیں کر رہے ہیں، راتوں دن ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اس چیز پر آپ نے غور کیا ہے کہ آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یقینی طور پر جب آپ مسلمان ہو اور اپنے گریبان پہ جب جھانکو گے اور اپنے گریبان کا اپنے اعمال کا محاسبہ کرو گے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ ہم انسان ہیں، ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور کتنا برا کام کر رہے ہیں، لیکن اس کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ آج حال تو یہ ہے کہ میرا بھائی اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ایسی چال چل رہے ہیں کہ وہ بھائی میرا پیچھے آ جائے، مجھ سے پیچھے ہو جائے، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں۔ لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ جس کے متعلق سوچا جاتا ہے وہ آگے ہی بڑھتا ہے اور جس کے جو سوچتا ہے وہ نیچے کی جانب آتا ہے۔ حالا کیوں نہ ہو، حضرت علی کا فرمان ہے، جو داماد رسول ہے، حضرت علی فرماتے ہیں جو دوسروں کی اچھائی کی دعا کرتا ہے اس کے حق میں اچھائی ہوتی ہے، جو دوسروں کے لیے روزی کی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی رزق کو وسعت کر دیتا ہے، جو دوسروں کی بھلائی کی دعا کرتا ہے خود اس کی بھلائی ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے اچھی دعائیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ حضرات یہ میرا آج بھی سمجھنا لوگوں کا یہ مزاج ہے، میں کہتا ہوں بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ کیا مفتی صاحب عبداللہ؟ بہت کم لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا بھتیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے سماجوں میں کسی وجہ سے اگر بھائی سے انبن ہو گیا، جھگڑا لڑائی ہو گیا تو ایک ہی جگہ سارے سماج کھائے گا، دوسرے جگہ کا لوگ آ کے کھائے گا، نہیں دعوت کرے گا لیکن اپنا بھائی کو نہیں پوچھے گا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اپنا بھائی آپ کا بھتیجا ہے، آپ کو اتنا احساس نہیں ہے۔ اب بتاؤ میرے اندر غیرت ہے، غیرت ایمانی میرے اندر ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، اور آج بھی ہو جو ابراہیم صاحب ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ یقینی طور پہ ہم اپنی سوچ کو اگر بدلیں گے آپ ہوں گے یہ مٹھی بھر مسلمان جو اپنی عادات سے، اپنی کرتوتوں سے، اپنی معاشرت کو اتنا گندا کر چکا ہے جس کی عزت عواموں کی نظر میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں محترم، وہ بھی ایک زمانہ تھا جب مسلمان کسی چیز کا جب ارادہ کرتا تھا تو یقینی طور پہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج اتنی سعی اور کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اندر وہ کام مکمل نہیں ہو پاتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے ہم اپنی سوچ و فکر کو بدلیں، ہم اپنی مزاج کو بدلیں، تب میرے سماج میں برکت ہوگی، تب میرے معاشرے میں انقلاب برپا ہوگا، تب ہم آگے بڑھ پائیں گے۔ ورنہ ایک دوسرے میں ہماری نا اتفاقی، ایک دوسرے سے ہماری حسد خوری، ایک دوسرے بھائی سے چغل خوری، یہ ساری عیبیں، یہ ساری برائیاں آج میرے اندر موجود ہیں۔ حضرات یہ باتیں تلخ ہوتی ہے لیکن سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ سنو میں کہتا ہوں، غلام رسول بلیابی بہت بڑے خطیب کا نام ہے، آپ اگر چاہو گے یوٹیوب پہ سرچ کرو گے، تقریر سن لو گے، لیکن پیارے بڑے بڑے علماء کی گفتگو آپ اس یوٹیوب پر موبائل میں سن سکتے ہو، لیکن مسلمانوں جو آپ کے خطیب امام نے آپ کو اچھی گفتگو کر دیتا ہے، اگر آپ عمل کر لیں تو آپ کے لیے وہی کافی ہے، آپ کے لیے وہی کافی ہے۔ تو یہ مسلمان نہیں کرے گا، اپنے امام کی قدر نہیں کرے گا، دوسروں کی قدر کرے گا لیکن اپنے امام کی قدر نہیں کرے گا۔ چھوڑو یہ مولوی صاحب ایسے ہی بولتے رہتے ہیں، ارے مسلمانوں تمہاری رہنما ہے، تمہارے اعمال کی اصلاح کر رہے ہیں، تم اس پر عمل کر لو،
اور سب سے زیادہ مجھ سے زیادہ اپنے خطیب کو نذرانہ دو، سب سے زیادہ اس کی عزت کرو، اس لیے کہ وہ آپ کا پیشوا ہے، آپ کا امام ہے، آپ اس کی قدر کریں، تب ہماری سوچ و فکر بڑھے گی، ہم اپنی سوچ و فکر بڑھے۔ حضرات میں ایک واقعہ کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہ مہینہ سرکار غوث اعظم کا مہینہ ہے، میری گفتگو کو آپ غور سے سنیں اور حتی الامکان میرے اس ناچیز کے لیے بھی دعا کریں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، یہ غوث اعظم کا مہینہ ہے، لیکن سرکار غوث اعظم کا نعرہ تو سب لگاتے ہیں، ان کی زندگی انہوں نے ہمیں درس کیا دیا ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ مجھ سے کر لیں، سرکار غوث اعظم نے ہمیں اور آپ کو درس کیا دیا ہے، آپ ملاحظہ کر لیں، سرکار غوث اعظم نے مجھے درس کیا دیا۔ یہ میرے سماج میں ایک مزاج ہے، جب کوئی انسان آگے بڑھتا ہے یا کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو لوگ اسے پیچھے سے پیر کھینچتا ہے، میں اسے آگے نہیں بڑھنے دوں گا، یا اس کے اندر حسد خوری آ جاتی ہے، فلاں کا بیٹا فلاں انسان اچھا کمانے لگا ہے، اب اس کو 2 پیر نہیں 4 پیر ہو گیا ہے، طرح کی باتیں۔ اچھے سماج اچھے لوگ اگر ہوتے ہیں اس کی غلطی کا اصلاح کر لیں تو اس کو برا لگتا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک گویا تھا، سرکار غوث اعظم کے زمانے میں ایک گویا تھا جس کی آواز بہت اچھی تھی، گانا گاتا تھا، ہر محفلوں میں جا کر ہر قریہ نگر اپنے علاقہ میں مشہور تھا، بڑی اچھی آواز تھی، جہاں جس چوک پہ چوراہے پہ جاتا اس گویا کا تذکرہ ہوتا تھا، اور اسی کا نام لیتا تھا سب فلاں بہت اچھا گویا ہے۔ اچانک المختصر یہ اچانک سرکار غوث اعظم جس راستے سے چلتے تھے گویا کا بھی گزر ہو، گویا بھی چلا۔ سرکار غوث اعظم کہا اے نوجوان ادھر آؤ، قریب آؤ۔ جب وہ گویا قریب آیا تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں تمہیں وہ جو نوجوان ہے جو گانا گاتا ہے، تمہاری آواز کا تذکرہ ہے، ہر جگہ تمہاری آواز کی توتی بولتی ہے، جہاں دیکھتا ہوں تیری تعریف ہو رہی ہے۔ کہا ہاں میں ہی ہوں جو گانا گاتا ہوں۔ حضرات گرامی، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں نوجوان ایک بات کہوں؟ کہا ہاں بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہا ایک بات کہوں؟ کہا ہاں تمہاری آواز تو بڑی اچھی ہے، تمہاری شکل و شباہت تو بڑی اچھی ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اسی زبان سے تم نبی کی تعریف کرتے، نبی کی نعت پڑھتے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا کہ نبی کی نعت پڑھتے تو تیرا اور تذکرہ ہوتا، اور بھی تیرا نام بلند ہوتا، اور بھی تیرا نام بلند ہوتا، اور بھی لوگ جانتے، اور بھی زیادہ مشہور ہوتا۔ اب دیکھیے اس نوجوان کی فکر بدل جاتی ہے۔ کہا کہ یار کیسی بات آپ بول رہے ہیں، آپ کیسی بات بول رہے ہیں، میں گا رہا ہوں تو لوگ میرا نام لے رہے ہیں، ہر جگہ میرا چرچا ہو رہا ہے، اور کسی کو جلن نہیں ہے، آپ ہی کو جلن ہے۔ دیکھیے اس کی فکر کیسی بدل گئی۔ اے لوگوں اپنی فکر کو سوچو، تم مسلمان ہو، اپنے سے بڑے کو لوگ جب تمہیں سمجھائے اور اچھی بات کہے تو عمل کرنے کی کوشش کرو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سرکار غوث اعظم نے کہا، اس نے کہا کہ یہاں مجھ سے جلنے والا کوئی نہیں، آپ ہی ہے، میری آواز سے آپ ہی کو تکلیف ہے، میری شہرت سے آپ ہی کو تکلیف ہے۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں بیٹا جو مجھے پیغام دینا تھا میں نے دے دیا، جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا، باقی تمہارے اختیار میں ہے۔ حضرات اب ذرا میں آپ کو اپنے سماج کی طرف لاتا ہوں۔ دیکھا جاتا ہے باپ جب تک کماتا ہے، بعض بیٹوں کی نظر میں باپ بڑا عزیز ہوتا ہے، ارے میرا باپ کماتا ہے، لیکن جب بعض گھروں میں دیکھا جاتا ہے جب باپ کمزور ہو جاتے ہیں، اس کی کمائی ختم ہو جاتی ہے تو اب اس کی عزت کم ہو جاتی ہے، کم ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایسے ہی اس گویا کا جب تک جوانی تھی، آواز کی جوڑ آواز اس کی تھی، اس کا شہرت تھا، اس کی شہرت تھی، اس کی آواز کی توتی بولتی تھی، اس کی خوب شہرت تھی، لیکن جیسے ہی بوڑھا ہوا ختم، آواز اس کی ختم، آواز ختم ہو گئی۔ اب حال یہ ہو گیا خوب کماتا تھا، بیٹا اور بہو گھر میں ہے، لگا اس کو تانا دینے اور کوسنے، تانا دینے اور کوسنے کہ کہاں سے کھلاؤں۔ حالانکہ حال ایسا ہو گیا اس گویے کا بڑھاپے میں کہ نہ بیٹا دیکھتا تھا اور نہ بہو کھانے دیتی تھی،
نہ بہو کھانے دیتی تھی۔ حضرات آخری کار اس گویے نے سوچا کہ ایسا نہ ہو ایک دن ایسا آئے کہ مجھ کو یہاں سے قبرستان لے جانے والا بھی کوئی نہ ہو۔ اس نے سوچا میرا بیٹا جب کھانا نہیں کھلا سکتا، دیکھ نہیں سکتا، ہو سکتا ہے میں مر جاؤں گا تو میری لاش کو لے کے بھی نہیں جائے گا، تو اس سے بڑھیا یہ ہے کہ میں پہلے ہی جا کے قبرستان چلا جاتا ہوں۔ کیوں بیٹا کو تکلیف دیں گے؟ قبرستانی میں رہیں گے، وہیں میری روح نکل جائے گی، وہیں ہم مر جائیں گے۔ اتنا سوچا اور قبرستان چلا گیا۔ اب وہیں پھٹے پرانے کپڑے میں ہے، گرد آلود چہرہ ہے، بال ہے، وہیں پہ دن رات رہنے لگا، دن گزارنے لگا، رات گزرنے لگی۔ ایک دن سرکار غوث اعظم کا گزر ہوا، اسی راستے سے سرکار غوث اعظم کا گزر ہوا۔ سرکار غوث اعظم دیکھتے ہیں کہ یہ وہی گویا ہے جس کی جوانی میں بہت شہرت تھی، یہ وہی گویا ہے۔ سرکار غوث اعظم آئے اپنے مدرسے میں اور طالب علم کو، اپنے شاگرد کو بلائے، کہا بیٹا ادھر آ، کہا وجہ، کہا آپ ادھر آؤ، اور ایک تھیلی درہم بھر کے دیے اور کہا لے جاؤ اس گویے کو دیا۔ وہ ایک فقیر نما یہ تھیلی درہم وہیں کسی کو دیا۔ حضرات ان کا شاگرد قبرستان میں گیا اور جانے کے بعد اس تھیلی اس گویے کو دیا۔ اس گویا بڑی حیرت کی نظر سے دیکھا، اس وقت میرا کوئی نہیں ہے، جب بیٹا نہیں ہے تو کون ہے؟ ہر لوگ مجھے، کوئی میرا نہیں ہے، اس برے وقت میں درہم دینے والا کون ہے؟ وہ بھی ایک تھیلی دینے والا کون ہے؟ اس نے لیا اور کہا بیٹا سن لو، اس برے وقت میں میرا سہارا کون بنا ہے؟ اس شاگرد نے کہا، طالب علم نے کہا مجھے دینے کی اجازت ہے، نام کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے واپس ہوا، اب اس کو فکر ستانے لگے، سوچنے لگا کہ آخر دینے والا ہے کون، ذرا میں بھی پتہ لگاؤں۔ اس بچے کے پیچھے پیچھے یہ گویا دوسرے کے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ آتے آتے دیکھا تو غوث اعظم کے مدرسے میں یہ لڑکا گیا، اندر داخل ہوا تو سرکار غوث اعظم کے مدرسے کے دروازے پر سے ہی آیا۔ سرکار غوث اعظم دور سے ہی دیکھ لیے، ہے نا، دور سے ہی دیکھ لیے۔ آج ہم مولانا ہے، میرا شاگرد جب آتا ہے اور بڑا ہو جائے تو ہمیں اس کا خیال نہیں ہے نا ہوتا، لیکن سرکار غوث اعظم نے وہاں کھڑے ہو کر آئے ان سے ملنے کے لیے۔ المختصر یہ سرکار غوث اعظم آئے اور آنے کے بعد اس گویے کو سینے سے لگایا، گویا رونے لگا۔ المختصر یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں گویا کیوں رو رہا ہے؟ میں نے تجھے عالم جوانی میں کہا تھا کہ تم نبی کی نعت پڑھتے تو زیادہ شہرت ہوتی اور تیری عظمت بھی بڑھ جاتی، اب رو کیوں رہا ہے؟ کہا حضور اس وقت جو آپ نے سمجھایا تھا میں نہیں مانا، اسی کی وجہ سے آج میں رو رہا ہوں۔ کیا اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو معاف کر دے گا؟ معاف کر دے گا۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، المختصر یہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں گویا تم اپنی گناہوں سے توبہ کرو، توبہ کرنے والا رب ذوالجلال ہے اور ایک ولی کامل بنانے والا اس کا بندہ ہے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اے لوگوں، آپ میرے لیے، آپ مجھ کے لیے دعا کریں۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں کسی طرح کی کوئی خامیاں ہو گئی ہو، بارے الہا ان تمام خامیوں سے، غلطیوں سے میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ سب بھی توبہ کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبته واتوب الیہ۔ ایک بار بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ طوفان نوح لانے سے ایک چشم فائدہ، دو بوندھ ہی اثر کر لے تو بہت کچھ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔